اب اس میں ساجد صاحب دیکھیں، نوید اکرم تو بورن سٹیزن ہے آسٹریلیا کا، وہ تو وہاں کا نیشنل بورن ہے. آپ نوید سے اس کے فادر کی بات کر سکتے ہیں، یعنی ساجد اکرم وہ جو مر گیا، لیکن جو دوسرا ٹیررسٹ ہے وہ تو بورن آسٹریلین ہے. ڈیفینیٹ، لیکن کسی طریقے سے اس کے والد نے اس کو الٹیمیٹلی ریڈیکلائز کیا، کنونس کیا کہ تم نے اس قسم کا قدم اٹھانا ہے. اور دوسرا اس میں دیکھیں ایک چیز یہ بھی دیکھنے والی ہے کہ غزہ کے حوالے سے جو میڈیا نے دکھایا پوری دنیا کو، اس میں آپ اگر ایک اسی تصویر کا دوسرا اینگل دیکھیں تو وہ بھی اس کو دیکھا جائے تو اس کا بھی امپیکٹ دنیا کے ذہنوں میں موجود ہے آج. جس طریقے سے دیکھا جائے کہ جنیوا کنونشن کی لوگوں کو آپ نے اسرائیل نے بھوک کو بھی ایز اے ٹول استعمال کیا ہے، سٹارو کر کے ان کو، اور پھر اس کو آپ نے دیکھا ہوگا ظلم و ستم کی ایک نئی داستانیں رقم کی گئی ہیں. تو میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو ورلڈ ہیز بیکم a very dangerous place. اس میں لوگوں کو ہارمنی اور امن کی طرف جانا ہوگا، باہمی جو ریلیشن شپس ہیں وہ بہتر کرنے ہوں گے، اپنا ذمہ دار رول ادا کرنا ہوگا ورسز جو بھارت کر رہا ہے. دیکھا جائے تو ایک مشینری ہے مسلسل اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلمان، بلکہ بھارت کے اندر اس وقت اگر دیکھا جائے تو مسلمان جو وہاں پہ پاکستان کی آبادی سے زیادہ ہیں، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ آپ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. سر ایون سکھوں کی بات کریں، کرسچنز کی بات کریں، ایوری کمیونٹی جو کہ آپ کی اپوزیشن یعنی کہ جو نان ہندو ہیں ان کے لیے، اقلیتوں کے لیے وہاں پہ جینا محال ہے. صرف آپ کشمیریوں کی بات کریں، مسلمانوں کی بات کریں، سکھوں کی بات کریں، ایون فورس میرجز کا جو سلسلہ ہے وہ کرسچنز کو بھی نہیں بخشا گیا. آپ کو یاد ہوگا آسٹریلین کپل کے ساتھ وہاں پہ کیا کیا گیا تھا. دیکھیں چرچز کو نہیں بخش رہے اس وقت. اگر دیکھا جائے تو بی جے پی آر ایس ایس اور بی جے پی ایک اگلے لیول پہ جا چکے ہیں نفرتوں میں. اگر دیکھا جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں وہاں پہ ایک عالم ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ نیو یارک اور لندن میں مسلمان میئر بن سکتے ہیں، بھارت کے اندر ایک مسلمان کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر تک نہیں بن سکتا. اور دیکھا جائے تو اس وقت ان کی زندگیاں عذاب بن چکی ہیں. اور نہ صرف، بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ ہر مائنورٹی دیکھا جائے تو وہ اس وقت ان کی ہٹ لسٹ پہ ہے. ہندوستان فار ہندوز اونلی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے اس پہ وہ عمل پیرا ہے. افسوس کی بات ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو بھارت جو ایک ہمیشہ ماضی کے اندر سیکولرزم کے لیے مشہور تھا، آج وہاں پہ نہ ہیومن رائٹس ہیں، نہ فریڈم آف سپیچ ہے، نہ فریڈم آف جرنلزم ہے، نہ جمہوریت ہے. ایک ڈکٹیٹر، ایک ایسا ہائبرڈ سسٹم ہے. اگر آپ بی جے پی پہ بلیو نہیں کرتے تو آپ اچھے ہندو بھی نہیں ہیں، آپ ایک اچھے انڈین بھی نہیں ہیں، آپ دیش دروہی ہیں. افسوسناک بات. جی ساجد صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا غصہ بھی ہم نے دیکھا کہ بھارت پہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور ہم نے جو چاولوں کے اوپر اور زرعی اجناس جو ایکسپورٹس ہیں ان کے اوپر ٹیکس بھی دیکھا. بھارت کے لیے روز بروز ایک نہ ایک دھچکا آ رہا ہے، اور یہ بھارت کی اکانومی جس کو وہ مذاق میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیتے تھے، کتنا ڈیمیجنگ ہے اور کتنا برا حال ہوگا بھارتی اکانومی کا. آپ کو ان تمام اقدامات سے، ٹیرف سے کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ایک مذاق، ایک فیک اکانومی، میں نے لفظ استعمال کیا تھا، اس کی میں مثال دینا چاہوں گا. جس دن انہوں نے کہا ہے کہ ہماری گروتھ، ہماری جی ڈی پی 8.2% ہے، ویری نیکسٹ ڈے ان کو آئی ایم ایف نے گریڈ سی دے دیا. بلکہ میں نے مذاقن کہا تھا یہ 2.8 ہوگا، غلطی سے 8.2 پڑھ دیا انہوں نے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت دیکھیں میکسیکو نے جو ابھی ریسنٹ ان کے اوپر کیا ہے، ان کی پبلک ریلیشننگ کے حالات کیا ہیں. دیکھیں انہوں نے یہ سمجھتے تھے دے آر وشو گرو ہیں، اور یہ واقعی اتنی دفعہ انہوں نے اس چیز کو استعمال کیا وشو گرو کو، یہ سمجھنا شروع ہو چکے تھے کہ وی آر وشو گرو. دیکھیں سائز آف اکانومی ڈز ناٹ مین اے اسٹرانگ اکانومی. آپ کی پاپولیشن زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو ہیو بیکم دا بگیسٹ اکانومی. میں اگلے دن کسی سے بات کر رہا تھا کہ اتنے لوگ اگر دن میں 3 وقت کھانا کھائیں تو آپ کی اکانومی دنیا سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن کوالٹی آف اکانومی نہیں ہے. 2-4 گجراتیوں کے پاس پیسہ آ جانا ڈز ناٹ مین you have become next to Japan or next to America. لیکن ایک غلط فہمی کا شکار بنایا گیا ہے. جس طریقے سے گودی میڈیا 24/7 مسلسل پرچار کرتا ہے کہ وی وشو گرو ہیں، ہماری اکانومی اب 4تھے نمبر پر ہے، 5ویں نمبر پر ہے، 3رے نمبر پر. دس از ناٹ ہاؤ یو ڈو اٹ. There are different parameters to figure out کہ آپ کی اکانومی کیسی ہے. لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے امریکہ سب سے بڑا جو دھچکا ان کو لگ رہا ہے وہ امریکہ ہے، کیونکہ سب سے بڑا
कस्टमर अमेरिका था भारतीय प्रोडक्ट्स का, और दूसरा 3,25,000 जो भारतीय हर साल यहां आते थे वो बंद होंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डाटा एंट्री की जाबें जो खत्म हो रही हैं, दूसरी जाबें खत्म हो रही हैं, वो जब भारतीय वापस जाएंगे तो इन्हें लग पता जाएगा, क्योंकि इन्होंने दर हकीकत पूरी दुनिया में इस वक्त आइसोलेशन इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना होने के बराबर। अब ये 40 साल पीछे जा चुके हैं। जो रिलेशनशिप इनके साथ 40 साल पहले रशिया के साथ है उस जगह पे पहुंच चुके हैं, और उसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पुतिन वहां आए थे तो देखें वी स्टिल हैव चॉइसेस। और कभी चाइना जाते हैं सिग्नल देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि वी स्टिल हैव चॉइसेस, वी हैव बेटर चॉइसेस। लेकिन मेरे ख्याल में इनकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल हो चुकी है।